میں شاہد علی ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں وقف ایشوز پر. دوستو، ایک بہت سیریس ایشو کو لے کر کے میں آپ کے سامنے ہوں. سیریس ایشو ہے ہماری وقف پراپرٹیز کا، ہمارے وقف بورڈ اور وقف کونسل کی آزادی کا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جسٹس سچر نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا تھا کہ ہمارے ملک میں وقف پراپرٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم اس کا انالائسس کریں اور اس کو مارکیٹ ویلیو میں تبدیل کریں اور ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں ان مسلمانوں سے اس کو ضرب کریں تو ہر مسلمان کے حصے میں تقریباً 15 لاکھ روپے کی پراپرٹی آتی ہے. یعنی کہ آپ جب پیدا ہوتے ہو تو 15 لاکھ روپے کی پراپرٹی کے ساتھ آپ پیدا ہوتے ہو. اتنا بڑا املاک، اتنی بڑی پراپرٹی آپ کے پاس ہے، لیکن چونکہ جو قانون ہیں، جن قانون کے تحت وقف بورڈ کو اور وقف کونسل کو گورنمنٹ کا غلام بنایا گیا ہے، ان قانونوں کی وجہ سے، میں ان کو کالے قانون کہتا ہوں، ان کالے قانونوں کی وجہ سے وقف کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچ پاتا ہے. وقف کا فائدہ ان مسلمانوں کو نہیں پہنچ پاتا ہے جن مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے. اگین میں سچر کمیٹی کی بات کروں گا کہ سچر کمیٹی نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہے. تو جتنے بھی وقف پراپرٹیز ہیں ان وقف پراپرٹیز کا اگر پورے کا پورا فائدہ مسلمانوں کو پہنچایا جائے تو ہر مسلم علاقے میں کم سے کم ایک ہاسپٹل اور ایک اسکول، ہاسپٹل اپولو سے اچھا اور اسکول ڈی پی ایس سے اچھا قائم کیا جا سکتا ہے. یہ صرف وقف کی کمائی سے کیا جا سکتا ہے، کسی اور سے نہیں. ہر مسلم علاقے کی سڑکیں بہت خوبصورت ہو سکتی ہیں، ہر مسلم علاقے میں بہت خوبصورتی کے ساتھ لوگ رہ سکتے ہیں، بہت سکون کے ساتھ لوگ رہ سکتے ہیں، وہاں پر لوگ آنا پسند کریں گے. لیکن ایک سازش کے تحت اس ملک میں مسلمانوں کو دلتوں سے نچلے سر پہ پہنچایا گیا اور ساتھ میں ہماری وقف پراپرٹیز کو غلام بنایا گیا. ہماری مانگ جو سرکار سے ہے، ہماری مانگ ہے کہ وقف پراپرٹیز کو خدارہ آزاد کر دیجئے، جیسے کہ 1925 میں برٹش سرکار نے سرداروں کی، گرودواروں کی پراپرٹی کو آزاد کیا تھا اور گرودوارا پربندھک کمیٹی ایکٹ بنایا گیا تھا. اسی طرح سے ہمارا وقف مینجمنٹ ایکٹ بنا دیجئے تاکہ وقف کی جتنی پراپرٹی ہیں ان کو مینیج کرنے کے رائٹ ہم مسلمانوں کو ملیں، وقف پراپرٹیز کے نمائندوں کو چننے کے رائٹس ہم مسلمانوں کو ملیں، وقف پراپرٹیز کو مینیج کرنے کے رائٹس ہم مسلمانوں کو ملیں. دوستوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بات کہ ہمارے ملک میں جو وقف پراپرٹیز ہیں ان کی ہم صرف رینٹل انکم سے، میں بہت ریسپانسبلٹی کے ساتھ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، ان کی صرف رینٹل یعنی کرائے کی انکم سے ہم پورے ملک کے بجٹ کو فائننس کر سکتے ہیں. اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی مقدار، اتنی دولت ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے چھوڑی ہے، لیکن اس کالے قانون کی وجہ سے اس کا حق آپ کو نہیں مل پاتا ہے. ہم اس پر ایک موومنٹ چھیڑ رہے ہیں، پورے ہندوستان کے اندر یہ موومنٹ ایک ساتھ شروع ہوگا. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس بھیجیں اور ان سب سے یہ عرض کریں، ان سب سے گزارش کریں، میری طرف سے سب سے گزارش ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب آپ کو کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا ہے. آپ کو نہ کسی ریزرویشن کی ضرورت ہے اور آپ کو کوئی ریزرویشن دے گا بھی نہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہو، اگر آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہو، اچھے ڈاکٹرز دینا چاہتے ہو، اچھا علاج دینا چاہتے ہو، اگر آپ خوشحال زندگی جینا چاہتے ہو، اور ساتھ میں کہوں گا اگر آپ اس ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہو تو اس وقت آپ تیار ہو جائیے اپنا تن، من اور دھن قربان کرنے کے لیے، اس کالے قانون کو بدلنے کے لیے، تاکہ گورنمنٹ مجبور ہو جائے جس طرح سے 1925 میں برٹش گورنمنٹ مجبور ہوئی تھی جب سرداروں کا یہ آندولن شروع ہوا تھا. اور تب مہاتما گاندھی نے یہ کہا تھا 1925 میں کہ آج ملک آزاد ہو گیا. سب جانتے ہیں کہ ملک 1947 میں آزاد ہوا تھا. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ مہاتما گاندھی جیسی شخصیت نے، جبکہ ہم غلام تھے، یہ کہہ دیا کہ دیش آزاد ہو گیا. آپ بھی اپنی آزادی کے لیے، وقف بورڈ کی آزادی کے لیے، وقف پراپرٹی کی آزادی کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیے. اس نظام کے خلاف، اس کالے قانون کو بدلنے کے لیے ہم جلدی ہی تاریخوں کا اعلان آپ سے کر دیں گے. آپ سے گزارش ہوگی کہ جب تک اس ویڈیو کو بڑھاتے رہیے، اور جب ہم تاریخوں کا اعلان کر دیں تو ان تاریخوں پر
پورے ملک کو دکھا دیجئے کہ آپ سب ایک ہیں، آپ کسی فرقے کی بنا پر الگ نہیں ہیں. جو آپ کے ساتھ کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ اگر ایک رہیں گے تبھی اس لڑائی کو جیت سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.